بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرکہ حق اور بنیان مرصوص کو 1 سال ہونے والا ہے، اور اس موقع پہ میں 3 باتیں ضرور عرض کروں گا اپنے ناظرین کو کی خدمت میں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس تاریخی فتح کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ذریعے سے نصیحت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، تو اس فتح مبین کو یاد بھی کرنا چاہیے اور جذبہ جہاد کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اور ہماری افواج نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور پوری دنیا پر پاکستان کی فوجی قوت کی دھاک بیٹھ گئی، اور پاکستان کے چاہے وہ قریب تھے یا دور تھے، وہ سب تھر تھرا رہے ہیں سارے اسی وقت سے۔ تو ایسی اتنی بڑی فتح کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جذبہ جہاد کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی افواج کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ جہاد جیسے ہتھیاروں سے ہوتا ہے، ایسی زبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے۔ جاہدوا بانفسکم والسنتکم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو، اپنے مالوں سے بھی، اپنی زبانوں سے بھی۔ تو ایک تو اس کو ہمیں وہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس میں جو قربانی دی ہمارے جوانوں نے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس جرت کا مظاہرہ کیا، اس کو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک اگر خالص فتح بلا کسی کوئی ہوئی تو وہ یہ فتح مبین تھی، اور ایسی فتح مبین تھی جس میں پاکستان کا نقصان کم سے کم ہوا، اور دشمن کو مکمل طور پہ ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا۔ اس لیے میں تمام اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ یہ جو 10-12 دن ہیں، ان 10-12 دنوں میں اس فتح مبین کو یاد کرتے ہوئے جائیں، اور جذبہ جہاد کو زندہ رکھا جائے، اور اس کامیابی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور دوبارہ اس کو یاد کیا جائے۔ خاص طور 3-4 سالوں سے پاک فوج کے خلاف اتنی بڑی مہم چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معرکہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے کہ ہم اس تاریخی فتح کو ذکر کر کے ان دشمنوں کو مایوس کریں جو پاکستان میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات اور ہے جس کو میں بہت اندر سے جانتا ہوں، کہ پاکستان کی افواج کو باہر سے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے اندر خلیج پیدا کرنے کے لیے، اختلافات ڈالنے کے لیے بہت زبردست کوششیں ہوئیں، اور اس میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی، انڈیا بھی، اسرائیل بھی، اور ہمارے بہت سارے نادان دوست بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ اللہ نے فیلڈ مارشل صاحب کے ذریعے سے یہ سارا فتنہ ختم کر، اور الحمدللہ کوئی اس قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہماری افواج کا نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، یونٹی، آپس کا اتفاق و اتحاد، اور جو چیف کا آرڈر ہوتا ہے یا فوج کے اندر جو فوج کی ریٹ ہوتی ہے، حب الوطنی، وہ اتنی زبردست ہے ماشاءاللہ کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی سازش سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح جس کے بعد فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ کس طریقے سے دنیا پاکستان سے معاہدے کر رہی ہے، پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں، ملکوں کے ملک آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، کتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جو عرب ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ان میں آپس میں دوڑ لگی ہوئی ہے جیسے پاکستان ہمیں پہلے قبول کر لے۔ اور پاکستان کو جو معاشی مسائل تھے اس میں بھی بہت بڑی الحمدللہ مدد مل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ملک نے $3.5 ارب مانگ لیے فوری طور پہ، تو پاکستان اس کیفیت میں دی ہے پاکستان نے۔ تو یہ بھی اس فتح مبین کی برکت ہے۔ اور جس طریقے سے امریکہ اور یورپ میں پاکستان کی عزت، پاکستان کے پاسپورٹ، پاکستان کی نیک نامی جتنی بڑی، یہ بھی اسی فتح مبین کا نتیجہ ہے۔ اور خلیج کی جنگ میں جو پاکستان کو اتنی بڑی ثالثی کا موقع ملا، اور جس طریقے سے تمام دنیا کے ممالک اور یورپ، امریکہ، خلیجی ممالک وہ پاکستان کے پانی بھر رہے ہیں، یہ بھی اسی فتح مبین کا درجہ ہے۔ جتنی پاکستان کو آرڈر ملے ہیں بہت سارے جنگی طیاروں کے، اور وہ اتنی بڑی اس کی اماؤنٹ اتنی بڑی ہے کہ جتنا IMF ہمیں قرض دیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس آرڈر آ گئے ہیں، اور اب آرڈر اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ ان کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ بھی اسی فتح مبین کا وہ ہے۔ آپ نے بنگلہ دیش میں پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے کتنے زبردست اللہ نے آپس میں ان کو قریب کیا ہے، اور بہت سارے معاہدے ہو رہے ہیں، بہت سارے کاروبار، تجارتی سرگرمی ہوئی، یہ بھی اسی فتح مبین کا اس میں نتیجہ ہے۔ ایسے ہی پاکستان کی فوجی قیادت اور سول قیادت، حکومتی قیادت، ان کی آپس میں جو اتفاق و اتحاد ہے، اور جس
امتزاج کے ساتھ وہ مل کر چل رہے ہیں، یہ بھی اس سے فتح مبین کا نتیجہ ہے، کیونکہ فتوحات آپس میں اتفاق و اتحاد لاتی ہیں، خوشیاں لاتی ہیں اور پسمانیاں ہوتے ہیں۔ تو اس فتح مبین سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتوحات کا آغاز کیا ہے، اور میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بڑی بڑی فتوحات سے نوازیں گے ہم ہمارے ملک کو۔ بس شرط یہ کہ ہم ناشکری نہ کریں، ناقدری نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو لینے والے بن جائیں۔ اور اس موقع پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جس طریقے سے یہ مل کر چل رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوشخبری، آئندہ مستقبل ہمارا ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ فوجی قیادت کو اور سول قیادت کو اور سیاست دانوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔